پیر کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار بتائی ہوئی ترتیب سے یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت کی ایسی بارش برسے گی کہ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، جن کی پوری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے گزر گئی ہے لیکن آج تک غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہو سکا، زندگی میں ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس مجرب ترین عمل کو دوستو بھائیو بہنوں پڑھ لینا، رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، جن کی پوری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر پیر کے دن یا رحمانو یا رحیمو کا عمل پڑھ لینا۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، اس عمل کو ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں مایوسی کا شکوہ نہیں کرتا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے دکھ تکلیف بیماری پریشانی تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے رب کے لاڈلے کو دنیا ستا کر چلی جائے۔ ایسا عمل جس کے پڑھتے ہی 2 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود ہو، آج میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا، یہ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والا، یہ دنیا کا مجرب ترین عمل زندگی میں ایک بار دوستو بھائی بہنوں پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی پوری طور پر دور ہو جائے گی۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، میں نے اپنے برے حالات میں اس عمل کو جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے کرم کی نظر کر دی۔ ساتھیو بھائیو بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس عمل کو پیر والے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے دوستو، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، یعنی کہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ کوئی میرا بہن بھائی جس پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، یہ عمل آپ کے اوپر جتنے بھی ظالم اس وقت ظلم کر رہے ہیں، چاہے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، یہ عمل ظالم کا ظلم ختم کر دے گا۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج پیر کے دن اگر کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ویسے بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں دل کرے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیے گا، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجئے گا۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہو جائے گی، منٹوں میں۔ یہ عمل ساتھیو دوستو، یہ عمل اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ منٹوں سیکنڈوں میں اثر کر جاتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو آج تک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے دوستو بھائی بہنوں یا رحمانو کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیر والے دن جس گھر میں یا رحمانو کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر آج ساتھیو بھائی بہنوں کسی وظیفے سے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آج پیر والے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رحمانو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اور یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ کسی بھی وظیفے کو پڑھتے وقت نہ تعداد میں ایک بار بھی کم نہ ایک بار زیادہ پڑھیے گا، کیونکہ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ پوری دنیا کے خزانے عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لو گے تو آج رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا پیر کے دن کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے یا رحمانو کا اللہ پاک کا یہ بڑا ہی پیارا نام ہے، صفاتی نام ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار جیسے ہی یا رحمانو کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے 11 بار جیسے ہی یا رحمانو کو پڑھ لیا تو عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے ایک اور پاورفل وظیفہ شامل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ویسے تو اس عمل کے جتنے وظائف ہیں، دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں اس عمل کو اگر آپ نے ایک پیر بھی پڑھ لیا نا تو ساری زندگی کوئی ایسا پیر کا دن نہ گزرے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ ساری زندگی دوستو بھائیو بہنوں ہر پیر اس عمل کو پڑھنے کا انتظار کریں گے کہ کب پیر کا دن آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا سکیں، کب پیر کا دن آئے اور ہم رب کریم سے اپنی ہر بات کو پورا کروا سکیں، کیونکہ یہ عمل دولت کا ایک خزانہ ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے یقین کریں پیر کے دن کا یہ عمل، یقین کریں یا نہ کریں دوستو بھائیو بہنوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلایا ہے، اور جس نے بھی ایک پیر یہ عمل پڑھ لیا رب کعبہ کی قسم وہ ساری زندگی پھر ایک پیر پڑھنے کے بعد اگلی پیر کا انتظار کرتا ہے، کب اگلی پیر آئے اور میں اس وظیفے کو پڑھوں، اپنے حالات کو بدلوں، اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگاؤں۔ اس عمل کی ساتھیو بھائی بہنوں سب سے بڑی خاص بات کیا ہے؟ یہ فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے، یعنی کہ عمل پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، عمل کے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی سے آپ کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ تو پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی جیسے ہی یا رحمانو کا پڑھ لیا 11 بار، اب آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی، جس کے پڑھتے ہی ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم آپ کی زندگی کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ یا رحیمو کا ہے۔ یا رحیم اللہ پاک کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ پیر والے دن یا رحیمو سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں فرشتوں یہ کون ہے زمین پر جو آج پیر والے دن یا رحیمو کر کے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں میں اس بندے کے اس عمل سے بے حد راضی ہوا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر خالی جھولیاں الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہے۔ پھر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں، لیکن ہماری غربت اور غریبی نہ مٹ سکی، تو آپ کو ساتھیو بھائی بہنوں، آپ کو آپ کی خالی جیب کی قسم ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آج آپ کو آپ کی خالی الماریوں کی قسم ہے، آج آپ کو آپ کی غربت اور غریبی کی قسم ہے،
آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وظیفہ آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی غربت اور غریبی نہ مٹ جائے اس عمل کو پڑھتے ہی تو دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ عمل لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا تمہیں۔ اگر جس کا جو وظیفہ آج تک اثر نہ کیا ہو، آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھو۔ آج پیر کے دن اپنے حالات کو بدل کر دیکھو۔ آج پیر والے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج پیر والے دن دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ گارنٹی میری ہے، فائدہ 100% گارنٹی سے ہوگا۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے ساتھیوں بھائی بہنوں تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا 11 بار پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا رحیمو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ اور یا رحیمو کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے یا رحیمو کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، ایک ایک وظیفہ دیکھیں، ایک ایک وظیفہ اس عمل کا دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، خزانہ وظیفہ ہے۔ اور کوشش کرنا آج پیر والے دن ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، اپنی مصروفیات میں کام میں بزی ہو تو اس وقت عمل نہ کرنا۔ جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، پوری طرح جب فارغ ہو جاؤ تو اس وقت آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ عمل جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ جو مانگو گے، ویسے تو اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کچھ بھی نہ مانگو، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے، رب کریم کے ایسے قریبی دوست بن جاؤ گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے، پھر خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، پھر آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، پھر ہر پریشانی، ہر بیماری فوری طور پر دور ہو جائے گی، پھر خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا تیسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے اس عمل میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری تسبیحات اثر نہیں کرتی۔ وجہیں دو ہیں، سب سے بڑی وجہ بد نظری، اور دوسری وجہ دوستو بھائی بہنوں رب کی پکڑ میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آج یہ عمل آپ کو رب کی پکڑ سے آزاد کروائے گا، یعنی کہ رب کی پکڑ ختم ہو جائے گی، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وظیفے بھی اثر کریں گے، دولت بھی آئے گی، پیسہ بھی آئے گا، خوشیاں بھی آئیں گی، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ اور سیکنڈ نمبر پر کوئی ایسی بد نظر، کوئی ایسا عمل، بندش، جادو کے اثرات جس کی وجہ سے آپ کی گھر گھرستی تباہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ زندگی تباہ و بربادی کی طرف چل پڑی ہے، تو یہ عمل آپ کی زندگی سے عمل، بندش، جادو تک کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ پھر وظیفہ 100% نہیں، 1000% نہیں، کروڑ% اثر کرے گا۔ تو آپ نے دوستو بھائی بہنوں آج پیر والے دن درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، پہلا وظیفہ یا رحمانو کا 11 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ 21 بار یا رحیمو کا پڑھتے ہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور فوری طور پر آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، یہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ مجھے کبھی زندگی میں مل نہیں سکتا۔ آج اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج آپ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے استغفر اللہ؟ آپ نے دوستو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کو دل میں یاد کرتے ہوئے، ان کی معافی مانگتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا چوتھا وظیفہ، دیکھیں اس عمل کو پھر بتا دوں، بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ آج پیر والے دن اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے، مشکل سے آپ کا آدھی سے 1 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ 1 منٹ آپ کی ضائع نہیں جائے گی دوستو، یہ 1 منٹ اگر آپ کی ضائع چلی جائے تو پھر مجھے کہنا، یہ 1 منٹ کے بدلے آپ کی زندگی اگر بدل جائے، آپ کے قرضے ادا ہو جائے، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے،
آپ کی کوئی ایسی پریشانی، کوئی آپ کی کوئی رشتوں کی بندش ہو، کوئی میری بہنیں بے اولاد ہو وہ پڑھ لیں، کوئی دو دوست احباب، کوئی ایسا بندہ ہو جو کوئی ایسی پریشانی میں ہو جو ختم نہ ہوتی ہو، گھر میں فاقے ہوں، غربت ہو، غریبی ہو، یہ عمل دولت کا سمندر ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے آج تک کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کو پڑھنے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، جیسے ہی پیر کے دن آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے، صرف ایک پیر پڑھ لیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کیونکہ میں نے اس عمل کے پڑھنے والوں کو راتوں رات، یعنی کہ کسی نے پیر میں صبح پڑھا، شام تک حالات بدل گئے، کسی نے شام میں پڑھا، صبح تک، رات تک حالات بدل گئے۔ یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے۔ پیر کا دن فقیر کا دن ہے۔ پیر کا دن ساتھیوں بھائی بہنوں قبولیت کا دن ہے۔ پیر کا دن رب کریم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ ویسے تو سارے ہی دن رب کریم کے ہیں، لیکن پیر والے دن دوستو بھائیو بہنوں یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ میرا اپنا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ وظائف ساتھیوں بھائیو بہنوں وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں نے ایسے ایسے وقتوں میں لوگوں کو بتائے ہیں کہ لوگوں کے حالات بدلے ہیں، رب کریم کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ میں آپ سے کوئی لوگ کہیں گے یہ 800 کروڑ لکھ دیے ہیں، یہ کوئی ایسے ہی مل جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی بندے سے مانگ لے، جا کر کسی کے در پر چلے جائیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ میں آپ کو رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو یہ 800 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ رب کی ذات آپ کو اس سے کئی زیادہ نواز دے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد دل میں بنا کوئی وسوسے کے، بنا کوئی، آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں دل میں ایسا کوئی وسوسہ مت رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، میری حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، مجھے خوشیاں ملیں گی نہیں ملیں گی۔ آپ نے بس اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین، آپ نے بس اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ اور زبان پر ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے، جسے پڑھتے ہی آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، تو پھر آ کر مجھے کہنا اس عمل کا چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا فتح کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، کہ جب کوئی بندہ یا فتح کا وظیفہ پڑھتا ہے، میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ یہ میری اور آپ کی قسم کی بات نہیں دوستو، یہ قسم رب کریم کی ہے۔ رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ یا فتح کو پڑھے گا، میں اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ یا فتح پڑھنے والا کبھی دوستو بھائی بہنوں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یا فتح پڑھنے والا کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یا فتح پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یا فتح پڑھنے والے کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو جو پوری زندگی کسی وظیفے سے، کسی عمل سے پوری نہ ہوتی ہو، یا فتح پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ وہ اس عمل کو پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں پرانی سے پرانی غربت منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، پوری دنیا نے برے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ساری زندگی ہم نے وظائف پڑھے، اعمال کیے، لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج دوستو بھائیو بہنوں پیر والے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر آپ کی غربت اور غریبی کو مٹا کر چھوڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کے چوتھے نمبر پر یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا، پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا فتح کا یہ مجرب ترین وظیفہ، آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا فتح کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یا فتح کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل 6 وظائف پر مشتمل ہے۔
جس کو پڑھنے والا آج ساتھیو بھائی بہنوں رب کریم سے اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لے گا، پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لے گا، تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا فتحوں کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتحوں کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، آپ نے یا فتحوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی عمل کا 5واں وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آج کے پیر والے دن کے اس عمل میں 6 وظائف ہیں، تمام کے تمام بالکل کم اور چھوٹی چھوٹی تعداد میں ہیں۔ کوشش کرنا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد میں ان وظائف کو ایک کے بعد ایک کر کے پڑھ لیں، اور آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ اب 5واں وظیفہ، یہ اس وظیفہ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیو بھائی بہنوں، جب تک آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی، آپ کی کوئی مصیبت دور نہیں ہوتی، آپ کی کوئی حاجت پوری ہو نہیں سکتی۔ یہ وظیفہ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے، جس کے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کب کیسے ختم ہوگی آپ کو یقین تک نہیں آئے گا۔ آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج دوستو بھائی بہنوں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر پیر والے دن دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، آج تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو اس عمل میں لازمی شامل کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہنوں رزق اور دولت کی ایسی بارش برسے گی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگوں کی خالی جیبیں، الماریاں، دکانیں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری دکان پر گاہک نہیں آتے، ہماری دکان پر سناٹے ہیں، کام دھندے بالکل بند ہو گئے ہیں، وہ آج اپنی دکان پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ایسی رش لگے گی دوستو بھائیو بہنوں کہ آجو باجو کے لوگ، دکاندار حیران رہ جائیں گے، لوگ ساتھیو بھائیو بہنوں حیران رہ جائیں گے اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا پڑھتے ہو کہ رب کریم نے تمہاری دکان پر کاروبار میں اتنا رش لگوا دیا ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی بندش کو، ہر طرح کے برے اثرات کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا، رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں 5ویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ جب 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ، اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ، دولت والی صورت، خزانوں کو لوٹنے والی صورت، رب کو راضی کرنے والی صورت، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والی صورت، جس کے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت 2 منٹ میں دور ہو جائے گی، جس کے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، جس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، جس کے پڑھتے ہی آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، آپ نے آج کے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں 6 اور آخری نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج پیر والے دن کے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں؟ آپ نے سورہ کوثر کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ لوگ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور کمپلیٹ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورہ کوثر دوستو بھائی بہنوں 21 بار پڑھ لیں
تو آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے دوستوں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔